اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا کان من القرون من قبلکم، پس کیوں نہ ہوئے جماعتوں میں سے تم سے پہلے اولو بقیہ فضیلت والے لوگ ینہون عن الفساد فی الارض، روکتے فساد فی الارض سے، الا قلیلا ممن انجینا منہم، مگر تھوڑے جن کو ہم نے نجات دی ان میں سے، واتبع الذین ظلموا، پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، ما اترفوا فیہ، اس کی جس میں ان کو خوشحالی دی گئی، وکانوا مجرمین، اور تھے وہ مجرم، وما کان ربک لیہلک القری، نہیں ہے تیرے رب ہلاک کرے بستیوں کو بظلم، ساتھ ظلم کے، واہلھا مصلحون، اور اس کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوں، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر چاہتا تیرا رب البتہ کر دیتا لوگوں کو ایک ہی گروہ، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، ہمیشہ وہ اختلاف کریں گے، إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، مگر وہ جس پہ رحم کیا تیرے رب نے، وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اس واسطے پیدا کیا ان کو، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، پوری ہو گئی بات تیرے رب کی، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، البتہ میں ضرور بھروں گا جہنم کو، من الجنۃ والناس اجمعین، جنوں سے اور سب لوگوں سے، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، ہر ایک خبر بیان کرتے ہیں ہم آپ کے سامنے، من انباء الرسل، رسولوں کی خبروں سے، ما نثبت به فؤادک، تاکہ ہم ثابت قدم رکھیں ساتھ اس کے تیرے دل کو، وجاءک فی ہذہ الحق، اور آ چکا آپ کے پاس اس میں حق، وموعظہ اور نصیحت، وذکریٰ للمؤمنین، اور یاد دہانی ہے واسطے مؤمنین کے، وقل للذین لا یؤمنون اعملوا علی مکانتکم، کہہ دیجئے واسطے ان لوگوں کے جو نہیں ایمان لاتے، کام کرو علی مکانتکم، اپنی جگہ، انا عاملون، بے شک ہم عمل کرنے والے ہیں، کام کرنے والے ہیں، وانتظروا، اور انتظار کرو، انا منتظرون، بے شک ہم انتظار کرنے والے ہیں، وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، واسطے اللہ تعالیٰ کے ہے غیب آسمانوں کا اور زمین کا، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اس کی طرف لوٹائے جائیں گے سارے کام، فَاعْبُدْهُ، پس عبادت کر اس کی، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور توکل کر اوپر اس کے، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ، نہیں ہے تیرا رب بے خبر، عما تعملون، اس سے جو تم کرتے ہو۔ فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں نہ ہوئے تم سے پہلے جماعتوں میں سے ایسے لوگ جو لوگوں کو فساد سے روکتے، برائی سے روکتے، امت پہ آنے والے عذاب میں جو چیز مانے ہے عذاب کے لیے، وہ ہے مصلح کا وجود، اصلاح کرنے والے کا وجود۔ اگر اصلاح کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، خود نیکی ایک نہیں لاکھ کرنے والے ہوں، اللہ کے عذاب کو نہیں روک سکتے۔ کسی بستی میں خوب اذانیں بھی ہو رہی ہیں، نمازیں بھی ہو رہی ہیں، رمضان کے روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ تہجد، اشراق، چاشت کا اہتمام موجود ہے، لیکن ان میں کوئی بھی دوسروں کو برائی سے روکنے والا نہیں ہے۔ ان کی اپنی نمازیں، ان کے اپنے روزے، ان کی اپنی تہجد عذاب کو ہٹا نہیں سکتی، اور نہ ان کو عذاب سے بچا سکتی ہے۔ شیخ رحمہ اللہ کی روایت پیش کرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک بستی تھی جس میں گناہ بہت تھے،
جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بستی والوں کو تباہ کر دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ بمن فیہا، اس بستی میں رہنے والے تمام کو عذاب میں مبتلا کر دوں؟ فرمایا ہاں سب کو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ وہاں ایک ایسا بندہ ہے لم یعصیک قط طرفۃ عین، جس نے آپ کی کبھی نافرمانی نہیں کی، پلک جھپکنے کے برابر بھی، آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اس نے نافرمانی نہیں کی، تو پھر بھی تباہ کر دوں؟ فرمایا بے شک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ وہ خود تو نیک ہے لیکن دوسروں کو برائی سے روکتا نہیں ہے۔ خود نیک ہے، دوسروں کو برائی سے روکتا نہیں۔ وَلَمْ يَتَمَعَّرْ وَجْهُهُ، برائی دیکھ کر اس کا چہرہ نہیں بدلتا، اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے مَن رَأَىٰ مِنْكُم مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْ بِيَدِهِ، تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے ہاتھ سے طاقت ہے روکنے کی، روکے، نہیں تو زبان سے روکے، نہیں تو یہ آخری درجہ ہے دل میں برا سمجھے۔ ہم کسی بھی درجے پہ عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ موجودہ حالات جو ہیں، ہاتھ سے روکنا تو بہت دور کی بات ہے، زبان نہیں ہم چلا سکتے، زبان سے کچھ کہہ نہیں سکتے۔ ہر ایک کو خطرہ ہے میرا دوست ناراض نہ ہو جائے، میری بیوی ناراض نہ ہو جائے، میرے گھر والے ناراض نہ ہو جائیں۔ بیوی پردہ نہیں کرتی، غیر محرموں سے گفتگو کرتی ہے، اور یہ بیوی سے ڈرتا ہے، کہتا ہے میں اگر کہوں گا تو میرا گھر خراب ہوگا۔ بچے نافرمانی کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اذان ہو جاتی ہے، کھیلتے رہتے ہیں۔ باپ بچوں کو اس لیے نہیں کہہ رہا تاکہ گھر کا نظام خراب نہ ہو۔ رشتہ داروں کے اندر ایسے لوگ ہیں جو سودی کاروبار کر رہے ہیں، اس لیے آواز نہیں اٹھا رہا کہ میرا رشتہ خراب نہ ہو جائے۔ اور جی چونکہ نیا نیا رشتہ کیا ہے لہذا وہ ہمارا داماد بننے والا ہے، ہم کہیں گے تو رشتہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے نہیں کہہ رہا۔ اپنے مفادات کی خاطر ہاتھ چلانا تو بہت دور کی بات ہے، زبان سے کہنا بھی مناسب نہیں سمجھتے۔ اور یہ آخری درجہ ہے دل میں برا سمجھنے کا۔ فرمایا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، کم از کم دل میں برا سمجھے کہ یار یہ اچھا نہیں ہو رہا، اچھا نہیں کر رہے۔ آج خوشی غمی کی تقاریب میں ہماری شرکت ہوتی ہے، ایک باپ اپنے بچے پہ ہاتھ چلا سکتا ہے، نہیں چلا رہا۔ ایک بھائی اپنے بھائی کو سمجھا سکتا ہے، نہیں سمجھا رہا۔ تو کم از کم دل میں برا سمجھتے ہوئے مجلس کا بائیکاٹ تو کر سکتا ہے نا، مجلس کو چھوڑ تو سکتا ہے، لیکن نہیں چھوڑ رہا۔ تو آداب آنے کے لیے مصلح کا وجود جو ہے نا، یہ معنی ہے۔ جب تک کوئی اصلاح کرنے والا موجود ہوگا سمجھو آداب نہیں آئے گا، بستی تباہ نہیں ہوگی۔ تباہی کب آئے گی؟ جب مصلح وہاں نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو امر بالمعروف نہی عن المنکر، ان دو چیزوں کا داعی بنا کر بھیجا کہ وہ نیکی کا حکم کرے، برائی سے روکے۔ امر بالمعروف پہ کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ ہم کہیں بھی نماز پڑھو، کوئی جھگڑا نہیں ہے، روزہ رکھو، کوئی جھگڑا نہیں ہے، زکوٰۃ دو، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ جب کہیں گے نا کہ سود چھوڑ دو، سود نہ کھاؤ، جھگڑا ہوگا۔ بے حیائی نہ کرو، جھگڑا ہوگا۔ چوری نہ کرو، جھگڑا ہوگا۔ ڈاکے نہ مارو، جھگڑا ہوگا۔ ناحق قتل نہ کرو، جھگڑا ہوگا۔ ماں باپ کو نہ ستاؤ، جھگڑا ہوگا۔ ہمسایوں کے حقوق پامال نہ کرو، جھگڑا ہوگا۔ جھگڑا نہیں عن المنکر پہ ہو رہا ہے، امر بالمعروف پہ کوئی جھگڑا نہیں ہو رہا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ تسلیمات نے اللہ کا حکم بھی سنایا ہے، اور جس سے منع کرنے کا حکم تھا اس سے روکا بھی ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلولا کان من القرون من قبلکم، کیوں نہ ہوئے جماعتوں میں سے تم سے پہلے فضیلت والے لوگ ینہون عن الفساد فی الارض، جو لوگوں کو فساد فی الارض سے روکتے، الا قلیلا، مگر تھوڑے، ممن انجینا منہم، جن کو ہم نے بچا لیا ان میں سے، واتبع الذین ظلموا، پیروی کی ظالموں نے، ما اترفوا فی، اس چیز کی جس میں ان کو خوشحالی دی گئی۔ مثلا صاحب ثروت ہے، کوئی مالدار ہے، تو اس نے اپنے مال کی غلامی میں اپنے آپ کو چلایا، مال کی اتباع میں چلا، مال کے پیچھے چلا، اپنے سرمایہ کو سامنے رکھتے ہوئے، سرمایہ کاری کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے جو فیصلہ کرنا تھا وہ کیا، یا جو فیصلہ کر رہا ہے وہ سرمایہ کی بنیاد پہ کر رہا ہے کہ اس کے اپنے مفادات ہیں، مجھے یہ نقصان نہ ہو، مجھے یہ نقصان نہ ہو، مجھے یہ نقصان نہ ہو۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ ظالم ہیں جو مال کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کر رہے، مال کی وجہ سے حق والوں سے نہیں مل رہے، مال کی وجہ سے حق کو پسند نہیں کرتے، مال کی وجہ سے نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں ادا کرتے۔ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، فرمایا تھے وہ مجرم۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ، نہیں ہے تیرے رب کے ہلاک کر دے بستیوں کو، بھی ظلم، ساتھ ظلم کے، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور اس کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوں۔ اب یہ بات آ گئی نا کہ جب تک کوئی اصلاح کرنے والا موجود ہے اللہ اس بستی کو ہلاک نہیں کریں گے، وہاں اللہ تعالیٰ عذاب نہیں اتاریں گے۔ عذاب کب آئے گا؟ جب مصلح وہاں نہیں ہوگا، اصلاح کرنے والا نہیں ہوگا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ، اگر چاہتا تیرا رب البتہ کر دیتا لوگوں کو امۃ واحدہ، ایک ہی گروہ، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، ہمیشہ وہ لوگ اختلاف کریں گے، إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، مگر وہ جس پہ رحم کیا تیرے رب نے، وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، اور اس واسطے پیدا کیا ان کو، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، پوری ہوگی بات تیرے رب کی، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، البتہ میں ضرور بھروں گا جہنم کو جنوں سے اور سب لوگوں سے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ، فرمایا ہر ایک خبر بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے رسولوں کی خبروں سے، پیغمبروں کی خبروں سے، گویا ہم آپ کو بتلا رہے ہیں۔ کیا معنی؟ آپ عالم الغیب نہیں ہیں، آپ کو وحی کے ذریعے ہم نے اطلاعیں کی ہیں، ہم نے بتلایا ہے، پہلے پیغمبروں کے احوال ہم نے بتلائے ہیں آپ کو۔ آپ علیہ السلام سے اللہ نے فرما رہے ہیں ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء، آپ اس سے پہلے نہ کتاب کو جانتے تھے اور نہ ایمان کے بارے میں معلومات تھیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سب کچھ آپ کو بتلایا ہے۔ اور ایک مقام پہ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے آپ کو شعر و شاعری کا علم نہیں دیا۔ افسوس ہے ان لوگوں پہ جو یہ کہہ دیتے ہیں جی ما کان وما یکون کا سارا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا تھا۔ اگر سارا علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا تھا تو پھر قرآن اتارنے کا کیا معنی ہے؟ 23 سال میں قرآن پاک اترا ہے، 23 سال میں جب جتنی ضرورت پڑی قرآن پاک اتر آیا، جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ تو جب تک اللہ تعالیٰ نے آگاہ نہیں کیا پیغمبر کو آگاہی نہیں ہوئی۔ آپ پڑھیں گے آگے صحابہ کہف کے بارے میں، لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ کہف کون ہیں بتائیں، آپ نے فرمایا میں کل بتلا دوں گا۔ ایک دن نہیں 16 دن یا 17 دن گزر گئے، اب سوال کرنے والے پریشان کر رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے انتظار میں بیٹھے ہیں، ابھی جبرائیل تشریف لائیں گے علیہ السلام، وہ جا کر بتلا دیں گے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کون سا اپنی مرضی سے آتے تھے، وہ بھی اس وقت تشریف لائے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا۔ تشریف لائے تو آپ علیہ السلام فرمایا جبرائیل روزانہ انتظار کرتا ہوں، کفار مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا نہ میں پہلے اپنی مرضی سے آتا تھا نہ آج اپنی مرضی سے، اللہ تعالیٰ بھیج دیتے ہیں میں آ جاتا ہوں۔ اب جو پیغام لایا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ یہ ہے کہ آپ بغیر انشاءاللہ کے کل کا کسی کے ساتھ وعدہ نہ فرمایا کریں۔ آپ نے وعدہ کیا بغیر انشاءاللہ کے کیا ہے، اگر انشاءاللہ کہہ دیتے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی تائید شامل حال ہو جاتی۔ اگر آپ علیہ السلام عالم الغیب تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان ہونے کی ضرورت کیا تھی بھئی؟ آپ بتلا دیتے 17 دن کے بعد جبرائیل تشریف لائیں گے پھر بتا دوں گا میں، لیکن آپ علیہ السلام پریشان ہیں۔
کچھ لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول ہمارے علاقے میں جہالت بہت زیادہ ہے، ہمیں کچھ استاد چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے جب گلشن کی آبیاری ہو رہی تھی، ابھی پل پھول رہا تھا، ابھی پھول کھل رہے تھے، کلیاں باہر آ رہی تھیں، آغاز تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 استاد ان کے ساتھ کر دیے۔ کتنے؟ 70 استاد ان کے ساتھ کر دیے۔ انہوں نے 70 میں سے 69 شہید کر دیے، ایک بچ بچا کے نکل آئے، عمرو بن امیہ زمری، یہ بچ بچا کے نکل آئے۔ واپس تشریف لا رہے تھے، 2 کافروں نے ان کا راستہ روکا، انہوں نے ان دونوں کو قتل کر دیا۔ یہ اس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے اصحاب کو بلا کر مشورہ کیا اور کہا کہ دیت دینی ہے، چونکہ وہ معاہد قوم ہے، اور معاہدے میں اس وقت یہود کے کچھ قبیلے بھی شامل تھے جن میں بنو نذیر بھی تھے۔ آپ خود تشریف لے گئے بنو نذیر کے پاس کہ چونکہ تم ہمارے معاہد ہو تو تم ہمارے معاہد ہو، ایک معاہد قبیلے کے 2 فرد ہمارے ایک ساتھی سے قتل ہو گئے ہیں، مل ملا کے دیت دینی ہے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو ایک مقام پہ بٹھایا کہ ہم آپ کے لیے دیت کا انتظام کرتے ہیں، اور خود مشورہ کرنے لگ گئے کہ آپ علیہ السلام کو شہید کرنا ہے۔ ایک بڑی دیوار تھی، ایک آدمی کو چڑھائے کہ اوپر سے ایک بڑی چٹان گرائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں۔ ایمانداری سے بتائیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اگر عالم الغیب تھے تو آپ علیہ السلام وہاں ان کے پاس جاتے کہ ان کا یہ منصوبہ میرے خلاف ہونے والا ہے؟ اب تو پرامن طریقے سے تشریف فرما ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، فرمانے لگے کہ ان کا ارادہ اچھا نہیں ہے، آپ اپنا مقام یہاں سے بدلیں، چھوڑ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا کہ ان کا یہ منصوبہ ہے، آپ وہاں سے تشریف لے آئے اور ان سے کہا کہ ہمارا تمہارا معاہدہ ختم، تمہارے ارادے اچھے نہیں ہیں۔ مجھے وحی کے ذریعے اطلاع مل گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 10 دن کی مہلت ہے، 10 دن تک جو کچھ کرنا کر لو، 10 دن کے بعد تمہیں چھوڑا نہیں جائے گا، علاقہ خالی کر دو، نکل جاؤ یہاں سے۔ اگر کوئی بچا اس کی خیر نہیں ہوگی۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین آیا، آ کر کہنے لگا ان سے، فکر نہ کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں، کہیں نہیں جانے دیں گے ان کو، مسلمانوں کو۔ اس نے کہا میرے پاس 2000 کی جمعیت موجود ہے، ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ وہ ہلا شیری دی جناب، وہ شیر ہو گئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، ہم نہیں جائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے احباب کو لے کر ان پہ حملہ کیا، وہ قلعہ بند ہو گئے، اور یہ منافقین کھسیانی بلی کی طرح یہ منہ چھپا کے سائڈ پہ ہو گئے، یعنی ادھر ان کو دھوکہ دیا اور ادھر مسلمانوں ان کے خلاف منصوبے اپنے طور پہ بنانے لگے۔ بس پھر قرآن پاک کی سورہ حشر کی ابتدائی آیات اتری، ان میں تفصیل ہے کہ ان لوگوں کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ آپ علیہ السلام کو اجازت دے دی کہ جو کچھ تم لے جا سکتے ہو لے جاؤ، نکل جاؤ۔ اب یہ سارا تفصیل واقعہ اگر آپ غور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے جتنی اطلاع ملتی ہے، خبر جتنی ہوتی ہے، بس اس سے باخبر ہوتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ نہیں بتلاتے تو پیغمبر کو خبر نہیں ملتی۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ ہم جو احوال اور خبریں دے رہے ہیں آپ کو انبیاء کی، اس لیے تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو، ہم آپ کو ثابت قدم رکھیں۔
وجاءک فی ھذا الحق، آ چکا آپ کے پاس اس میں حق اور نصیحت، وذکریٰ للمؤمنین، اور یادگیری واسطے مؤمنین کے۔ وقل للذین لا یؤمنون اعملوا، کہہ دیجئے واسطے ان کے جو نہیں ایمان لاتے، عمل کرو علی مکانتکم، اپنی جگہ، انا عاملون، بے شک ہم بھی عمل کرنے والے ہیں، فانتظروا، اور انتظار کرو، انا منتظرون، بے شک ہم انتظار کرنے والے ہیں، وللہ غیب السماوات والارض، فرمایا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے غیب آسمانوں کا اور زمین کا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی شرکت ہوتی، صفت میں اس کا تذکرہ ساتھ ہوتا، لیکن صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے صفت کے حامل، اور یہ صفت قدیم ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم، صفات بھی قدیم ہے۔ وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، اللہ کے رسول میں گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفت قدیم نہیں رکھی، کیونکہ مخلوق ہے، مخلوق میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے بلند تر ہے، خدا نہیں ہے، خدائی صفات کا حامل نہیں ہے۔ للہ غیب السماوات، اللہ تعالیٰ کے لیے غیب آسمانوں کا اور زمین کا، اس کی طرف لوٹائے جائیں گے سب کام۔ فاعبدہ، عبادت کر اس کی، وتوکل علیہ، توکل کرو پر اس کے، نہیں تر رب خبر عما تعمل، اس سے جو تم کرتے ہو۔ وما کان فلولا کان من القرون من قبلکم، پس کیوں نہ ہوئے جماعتوں میں سے تم سے پہلے فضیلت والے لوگ، ینہون عن الفساد فی الارض، جو روکتے لوگوں کو فساد کرنے سے زمین میں، الا قلیلا ممن انجینا، مگر تھوڑے جن کو ہم نے نجات دی ان میں سے، فاتبع الذین ظلموا، پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، ما اترفوا فی، اس میں کہ جس میں خوشحالی دیے گئے، وکانوا مجرمین، اور تھے وہ جرم کرنے والے۔ وما کان ربک لیہلک القری، نہیں ہے تیرا رب کہ ہلاک کر دے بستیوں کو، بظلم، ساتھ ظلم کے، واہلھا، ساتھ ان کے ظلم کے، اور اس کے رہنے والے مصلحون، اصلاح کرنے والے ہوں۔ ولو شاء ربک، اور اگر چاہتا تیرا رب، لجعل الناس امۃ واحدہ، البتہ کر دیتا لوگوں کو ایک ہی گروہ، ولا یزالون مختلفین، ہمیشہ وہ اختلاف کریں گے، الا من رحم ربک، مگر وہ جس پہ رحم کیا تیرے رب نے، ولذالک خلقہم، اور اس واسطے پیدا کیا ان کو، وتمت کلمۃ ربک، پوری ہو گئی بات تیرے رب کی، لأملأن جہنم، البتہ میں ضرور بھروں گا جہنم کو، من الجنۃ والناس اجمعین، سب لوگوں سے، جنوں سے اور انسانوں سے، اجمعین، سب۔ ہاں، سب کا معنی یہ کہ جہاں جنات گناہوں کی وجہ سے جائیں گے، انسان جائیں گے، وہاں جنات بھی جائیں گے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ، ہر خبر بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے رسولوں کی خبروں سے، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ ہم ثابت قدم رکھیں ساتھ اس کے آپ کے دل کو، وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ، آ چکا آپ کے پاس اس میں حق اور نصیحت، و ذکر، اور یادگیری ہے واسطے مؤمنین کے، یاد دہانی ہے واسطے مؤمنین کے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ، کہہ دیجئے واسطے ان لوگوں کے، لا یؤمنون، جو نہیں ایمان لاتے، اعملوا، عمل کرو، علی مکانتکم، اپنی جگہ، انا عاملون، بے شک ہم عمل کرنے والے ہیں، فانتظروا، اور انتظار کرو، انا منتظرون، بے شک ہم انتظار کرنے والے ہیں۔ وللہ غیب السماوات والارض، پاس سے اللہ تعالیٰ کے ہے غیب آسمانوں کا اور زمین کا، وإلیہ یرجع الامر کلہ، اس کی طرف لوٹائے جائیں گے سب کام۔ فاعبدہ، پس عبادت کر اس کی، وتوکل علیہ، توکل کر اوپر اس کے، وما ربک بغافل، نہیں تر رب خبر عما تعملون، اس سے